سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ اللہ کے آخری نبی، اللہ کے پیارے نبی، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس پر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی پیارے پروگرام، معلوماتی پروگرام آئے نماز سیکھیں۔ کیا نام ہے ہمارا پروگرام کا؟ آئے نماز سیکھیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہوں گے اپنے اس پروگرام میں نماز سے متعلق بہت ہی مفید معلومات ہم سیکھنے اور سکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ نماز میں پڑھنا کیا ہے، نماز میں رکوع سجود کے حوالے سے احکامات کیا ہیں، اور پچھلے دنوں تو ہمارا بہت ہی اہم ٹاپک چل رہا تھا اور وہ ٹاپک تھا نماز جنازہ سے۔ جی ہاں، وہ نماز جنازہ سے متعلق ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر کافی حد تک بات کی تھی۔ نماز جنازہ کا پریکٹیکل عملی طریقہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا، آپ بھی موجود تھے۔ عملی طریقہ بیان کیا گیا تھا، نماز میں اپنے تکبیرات کیسے کہنی ہے، نماز کے فرائض کتنے ہیں، اور نماز میں پڑھنا کیا کیا ہے، نماز جنازہ میں نیت کیا کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہم نے نماز جنازہ سے متعلق سیکھی تھی۔ آج بھی نماز جنازہ سے متعلق کچھ اہم ترین باتیں آپ سے کرنی ہے۔ نماز جنازہ میں نابالغ جو بچے، چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں، ان کی نماز جنازہ کیسے پڑھنی ہے، اور ان کی نماز جنازہ میں دعا کون سی پڑھی جائے گی۔ ان بچوں کے ذہنوں میں بھی کنفیوژن ہے، تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ان کے بھی جوابات حاصل کریں تاکہ آپ لوگوں کو پہنچا سکے کچھ اہم اور بنیادی معلومات۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے، نماز جنازہ پڑھنے کی کوئی فضیلت بھی ہے؟ بھائی، نماز جنازہ پڑھنے کا تو بہت ثواب ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے ایمان کا تقاضا سمجھ کر اور ثواب کے لیے گھر سے چلے، یعنی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے، اور نماز جنازہ پڑھے اور دفن تک ساتھ رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو 2 قیرات اجر عطا فرماتا ہے۔ قیرات سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے؟ قیرات کا مطلب ہے احد پہاڑ، جو مدینہ شریف میں بہت بڑا پہاڑ ہے، مدینہ شریف میں نا، 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر دفن تک ساتھ نہیں رہا بلکہ نماز جنازہ پڑھ کر واپس آ گیا تو 1 احد پہاڑ کے برابر اس کو 1 قیرات اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلا تحفہ یہ ملتا ہے کہ اس کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے تمہارا جنازہ پڑھا تھا اللہ پاک نے ان سب کی بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یوسف بھائی، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جنازے کو کندھا دینے کا کیا طریقہ ہے؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ جنازے کو کندھا کیسے دیں۔ کچھ لوگ مختلف طریقے سے دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جب جنازہ لے کر آیا جا رہا ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا جنازے کو جب لے کر آتے ہیں نماز جنازہ، دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ نماز جنازہ پڑھ کے یا نماز جنازہ کے لیے جاتے ہوئے میت کو کندھا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب اس کو کندھا دینے کا جو طریقہ بیان کیا گیا ہے نا، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لے کر پتہ کیسے چلتے ہیں، یعنی میت کا جو چہرہ ہے نا، جو سر ہے وہ آگے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے، اور پیچھے کی طرف اس کے پاؤں ہوں گے، صحیح ہے؟ جب آپ آگے جنازے کو لے کر جا رہے ہو نا، یوں لے کر جا رہے ہیں تو اس کا سر یہاں پر ہوگا اور
پاؤں یہاں پر ہوں گے, سر اس کا یہاں پر ہوگا, پیر یہاں پر ہوں گے, ایسے جنازے کو لے کر جایا جائے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنا سیدھا کندھا میت کے سیدھے کندھے کو, ویسے تو آپ لوگ چھوٹے ہیں تو عام طور پر آپ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہوگا, بڑے لوگ ہی دیتے ہیں, لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ سب سے پہلے میت کے سیدھے کندھے کو آپ کا سیدھا کندھا رکھیں. ٹھیک ہے, 10 قدم چلے یوں. اس کے بعد پیچھے کی طرف آ جائیں اور سیدھے پاؤں کی طرف آ جائیں, اور سیدھے پاؤں کی طرف اپنے سیدھے کندھے کے نیچے اس کا جو پاؤں والی سائیڈ ہوگی وہ سائیڈ رکھیں گے. ٹھیک ہے. 10 قدم آپ نے شروع میں چلنے ہیں. جب آپ میت کی کندھے والی سائیڈ کو کندھا دے رہے ہوگے نا تو کتنے قدم چلنے ہیں؟ 10 قدم. جب آپ پیچھے آ جاؤ گے پیر والی سائیڈ پر تو وہاں پر بھی کتنے قدم چلیں گے؟ 10 قدم. اس کے بعد آپ میت کی لیفٹ سائیڈ پر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. جو میت کا لیفٹ ہینڈ ہے نا, میت کے لیفٹ ہینڈ پر آ جائیں گے, اور اپنا جو آپ کا الٹا کندھا ہے, اب آپ الٹے کندھے پر اس کو جو ہے اس کے الٹے کندھے کو اپنے الٹے کندھے کے اوپر اٹھائیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پیچھے آ جائیں گے اور پاؤں والی جو سائیڈ ہے نا اس کو پھر اپنے الٹے کندھے پر لے کر آپ چلیں گے. یہاں پر بھی کتنے کتنے قدم چلنا ہے؟ 10 قدم چلنے ہیں. تو ٹوٹل کتنے قدم آپ چلیں گے؟ 40 قدم چلیں گے. ٹھیک ہے. بھائی میرا آپ سے ایک اور سوال ہے کہ یہ جو کندھا دیتے ہیں اس کا بھی ثواب ملتا ہے؟ ہاں ہاں بالکل. دیکھیں آپ جب جنازے کے ساتھ چلیں تو کتنے قدم چلیں آپ؟ 40 قدم چلے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جو شخص جنازے کو 40 قدم لے کر چلے اللہ تعالیٰ اس کے 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. اسی لیے جس سے ممکن ہو سکے, جس سے بند پڑے, تو اس کو یہ ثواب ضرور حاصل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے, رش زیادہ ہو اور 40 قدم نہیں چل سکے تو کیا کرے؟ ہاں یہ تو ہوتا ہے, لیکن یہاں پتہ ہے لوگ ایک مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. لوگ کہتے ہیں بھائی 2 قدم چلیں, 2 قدم چلیں, 2 قدم چلیں. یہ نہیں کہنا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ 10 قدم چلیں یہ کہنا چاہیے. اچھا, رش زیادہ ہوتا ہے, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ 10 قدم پورے نہیں چل پاتے تو آپ کسی سے لڑنا شروع نہیں کر دیں گے بھائی مجھے 10 قدم پورے چلنے دو. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں موقع دے رہے تو آپ اس کو دھکا دیں. اب یہ ایسا بھی نہیں کرنا نا, بلکہ آپ دیکھیں جتنا قدم چل سکتے ہیں, 10 قدم اگر چل سکتے ہیں اٹس اوکے. اگر نہیں چل سکتے تو جتنے قدم چل لیے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھیں. ٹھیک ہے. لیکن زور زبردستی نہیں کرے کہ میں نے 40 پورے کرنے ہی ہیں. ہاں جس کے لیے آسانی ہو تو وہ کر سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ جو مسلمان نہیں ہوتے تو کیا ان کی بھی نماز جنازہ ہوگی؟ نہیں, نماز جنازہ مسلمان کی پڑھی جائے گی. کس کی پڑھی جائے گی؟ ہاں, غیر مسلم کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے, کیونکہ آپ تو نماز جنازہ میں اس کی بخشش کے لیے دعا مانگ رہے ہیں نا. تو اب کافر کی, غیر مسلم کی تو مغفرت ہے ہی نہیں, ہے نا, غیر مسلم کی تو مغفرت نہیں ہوگی. تو مسلمان کی ہی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور مسلمان ہی کی بخشش ہو سکتی ہے. یوسف بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے, جنازے کو دفن کرنے جا رہے ہوتے ہیں, قبروں پر چڑھ کے جاتے ہیں, تو یہ جائز ہے؟ دیکھیں یہ تو بہت ہوتا ہے نا پیارے بچوں, آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے. بچے بھی کرتے ہیں, بڑے بھی کرتے ہیں. جب آپ قبرستان جائیں نا تو قبر کے اوپر پاؤں رکھنے کی اجازت نہیں, قبر کے اوپر بیٹھنے کی اجازت نہیں, قبر میں شور شرابہ کرنے کی اجازت نہیں, قبر کو جمپ کر کے جانا اس کی بھی اجازت نہیں. بلکہ روایتوں میں آتا ہے جن چیزوں سے زندہ کو تکلیف ہوتی ہے ان سے مردہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اسی لیے ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے. قبر کے پاس آگ نہ جلائیں, اور جب دفن کرنے کے لیے بھی جا رہے ہیں تو سارے لوگ قبروں کے اوپر چڑھ کر نہ جائیں, بلکہ جن کو بھی جانے کی ضرورت ہے وہ اپنا راستہ بنا کر جائیں. لیکن قبروں کے اوپر چڑھنا, ان کے اوپر جمپنگ کرنا, بعض لوگوں کو دیکھا ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں قبروں سے. سیاست سے تجارت تک سب سے پہلے گھبرانا نہیں, تعلیم سے معیشت تک, آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں, صحت سے صنعت تک, چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون, کب, کیسے, کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار, کینیڈا سے براہ راست.
समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज एंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज एंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज एंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट के साथ ना। ये तरीका भी सही नहीं है, इसीलिए कब्र के ऊपर बैठने की, चढ़ने की, उसके ऊपर जंप करने की, उसे टेक लगाकर बैठने की इजाजत नहीं है। ठीक है, इसको ज़हन में रखना जरूरी है। यूसुफ भाई, मेरा आपसे एक सवाल है, नमाज जनाजा में कितनी सफ़े बनानी चाहिए? देखिए, नमाज जनाजा में 3 सफ़े होनी चाहिए। कोशिश करें कम से कम 3 सफ़े हों। अगर 2-2 बंदे भी हैं ना, तो 2-2 बंदे एक सफ़ बना कर खड़े हो जाएं। ठीक है, 2 आदमी एक सफ़ में खड़े हो जाएं, 2 दूसरी में और 2 तीसरी में। क्योंकि ये जो 3 सफ़े बनाई जाती है ना, इसकी फजीलत के बारे में आता है हदीस पाक में, जिस आदमी की नमाज जनाजा में 3 सफ़े हों, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। तो ये फ़ायदा है ना। तो या तो 3 बनाएं। अच्छा, अगर रश ज़्यादा है, 3 बनाएं, 5 बनाएं, 7 बनाएं, 9 बनाएं, 11 बनाएं, इस तरह से सफ़े बनाएं अगर रश ज़्यादा है। वरना कम से कम 3 सफ़े ज़रूर बनानी चाहिए। और इसके बारे में ये भी है कि वैसे तो हम जो नमाज़ पढ़ते हैं ना, तो इसमें पता है कौन सी सफ़ अफजल होती है। जैसे आप इशा की नमाज़ पढ़ लें मस्जिद में, तो ये कौन सी सफ़ अफजल होती है? इसमें पहली सफ़। लेकिन नमाज जनाजा में ये है कि सबसे आखिरी सफ़ अफजल होती है। ठीक है, नमाज जनाजा में सबसे आखिरी सफ़ अफजल होती है और आम नमाजों में सबसे पहली सफ़ अफजल होती है। यूसुफ भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर बच्चा मुर्दा पैदा हो तो उसकी भी नमाज जनाजा होगी? देखें, याद रखें कि नमाज जनाजा जो है ना, वो हमेशा जिंदा की पढ़ी जाती है। मतलब जिंदा की पढ़ी जाने से मतलब जिंदगी में नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप जिंदा हैं तो आपकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। हाँ, जिंदा का अगर इंतकाल हो गया फिर उसकी नमाज जनाजा हो। ठीक है, तो लेकिन याद रखें कि उसके लिए जिंदा होना शर्त है, भले 1 सेकंड के लिए भी हो। अगर वो पैदा होने के बाद, अगर किसी बच्चे का पैदा होने के फौरन बाद इंतकाल हुआ, यानी वो 2-4 सेकंड भी जिंदा रहा और उसके बाद इंतकाल हुआ उसका, अब उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन अगर उसने सांस ही नहीं ली, वो पैदा हुआ उसने सांस ही नहीं ली और वो पैदा ही मुर्दा हुआ हालत में हुआ है, तो इस सूरत में उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, और जो जिंदा होकर इंतकाल कर गया तो उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ेंगे, उसको गुस्ल भी देंगे और उसको दफन भी करेंगे। ठीक है यूसुफ भाई, आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर प्लेन क्रैश हो जाए और उसकी बॉडी ना मिले तो उसकी भी नमाज जनाजा हो जाएगी? आदमी की बॉडी अगर नहीं मिली ना तो नमाज जनाजा भी नहीं होगी, क्योंकि नमाज जनाजे के लिए जनाजा होना शर्त है। फिर इसकी तफसील है कि कितने बॉडी के कितने पार्ट्स मिल गए तो फिर आप इसकी नमाज जनाजा पढ़ें, ये बहुत डिटेल है। बट लेकिन ये कि इसकी बॉडी ही नहीं है, बिल्कुल क्रैश हो गया प्लेन या कोई इस तरह का हादसा हो गया है कि इसकी बॉडी मिल नहीं रही है,
تو پھر جب تک باڈی نہیں ہے تو وداؤٹ باڈی نماز جنازہ نہیں ہو. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ بھائی جب کسی نقصان کی خبر ملے، کسی کے انتقال کی خبر ملے، یا کوئی بھی آپ کو ایکس وائی زیڈ نقصان کی بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کا کوئی نقصان ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، تو اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے. سنت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے انا للہ، ہم سب اللہ کے ہیں، و انا الیہ راجعون، اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر کسی کا انتقال ہو جائے اس وقت بھی پڑھتے ہیں، کوئی نقصان ہو جائے، کوئی اور آپ کو حادثہ صدمے کی خبر ملے تو اس وقت اس کو پڑھ سکتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کی کیا دعا ہے؟ دیکھیں ہم نے پچھلے پروگرام میں تو آپ کو بتائی تھی جو بالغ یعنی بڑے لوگ انتقال کر جائیں تو ان کی نماز جنازہ ہم جو ہے کیا پڑھیں گے، وہ ہم نے آپ کو بتائی تھی اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. یہ ہے بڑے لوگوں کی نماز جنازہ میں پڑھنے کی دعا. اچھا جو چھوٹے بچے انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھنی ہے، یہ تھوڑی مختلف ہے بڑوں سے. ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جو لڑکی ہے اس کی الگ دعا ہے اور لڑکے کی الگ دعا ہے. یعنی دعا تو ایک ہی ہے لیکن تھوڑے تھوڑے الفاظ کا اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، جو آپ نے چھوٹے بچوں کی نماز جنازے میں دعا پڑھنی ہے اس کو غور سے سنیں. آپ یہاں پر لکھی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں. وہ دعا یہ ہے اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا. یہ ہے چھوٹے نابالغ بچے کی دعا، لڑکے کی دعا. ٹھیک ہے، اب لڑکی کی دعا اس میں تھوڑا سا فرق ہے. آپ اجعلہ پڑھتے تھے، اجعل ہا آ جائے گا یہاں پر. یہ دعا بھی آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. یہ دعا آپ یوں پڑھیں گے اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا. شافعتا ومشفعا، تو یہ جو تا ہے نا اس کا اضافہ کیا جائے گا اور ہو کی جگہ ہا پڑھیں گے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، تو یہ ہے نابالغ بچے اور نابالغ بچی کی دعا. اور یہاں پر بھی آپ نے یہی ذہن میں رکھنا ہے، جیسے ہم نے آپ کو بڑوں کی نماز جنازہ سے متعلق بتایا تھا کہ اگر کسی کو دعا نہ آتی ہو سورۃ الفاتحہ پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا پڑھیں گے ربنا آتنا فی الدنیا، یہ دعا پڑھ لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آ رہا ہے تو کوشش کریں یاد کریں. اگر آپ کو یاد نہیں ہو رہی ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، ربنا آتنا فی الدنیا، یہ والی دعا پڑھ لیں تو نماز جنازہ بہرحال ہو جائے گی. کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نماز جنازہ میں کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض. اگر آپ نے وہ 2 فرض ادا کر لیے نماز جنازہ ہو جائے گی. پہلا فرض کیا تھا؟ قیام. دوسرا فرض کیا تھا؟ 4 تکبیریں کہنا. اگر آپ نے یہ 2 فرض ادا کر لیے آپ کی نماز جنازہ ہو گئی. ٹھیک ہے یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال، جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟ مردے کو دفنانے کے بعد اذان کیوں دیتے ہیں؟ بہت اہم ترین بات ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مردے کو دفن کر دیتے ہیں اس کے بعد اذان دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھا جاتا ہے نا تو شیطان اس کو وہاں بھی وسوسہ ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے. اس کو وسوسہ ڈال کے کنفیوز کرتا ہے کہ وہ قبر کے سوالات کے جوابات نہ دے سکے. اور حدیثوں میں آتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے نا تو اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے نا وہاں تک شیطان دور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان کو دور کرنے کے لیے دوسری بات یہ کہ اذان صرف نماز کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اذان کے مختلف موقع بیان کیے گئے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو نماز تو نہیں پڑھنی ہوتی نا لیکن اذان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا یوں ہی مصیبت کے وقت بھی اذان کہنی چاہیے کیونکہ کرونا وائرس آیا ہوا ہے تو اب اس کی وجہ سے وبا ہے، مصیبت ہے، اس کو بھگانے کے لیے بھی اذان دیتے ہیں. تو اب مردے کے اوپر بھی بہت بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے نا
اس کو قبر میں رکھا گیا, دنیا سے قبر میں چلا گیا, اس مصیبت میں آسانی کے لیے اذان کہی جاتی ہے. ویسے ہی مقدس کلمات ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے, کلمہ شہادت ہے, اس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. تو اگر ہم یہ اذان کر لیتے ہیں تو اس سے مردے کو فائدہ ہو جائے گا. تو اسی لیے اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کی دفن کرنے کے بعد اس کی قبر کے پاس آپ اگر اذان کہتے ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. تو پیارے پیارے بچوں اور ناظرین, الحمدللہ آپ نے آج کا پروگرام آئے نماز سیکھے دیکھا. اس میں ہم نے کوشش کی کہ نماز جنازہ سے متعلق جو اہم ترین مسائل ہوتے ہیں, عام مسائل ہوتے ہیں, اور لوگوں کے ذہنوں میں جس سے متعلق جو سوالات ہوتے ہیں, ہم نے کوشش کی ہے کہ اس کے جوابات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں. اللہ پاک ان باتوں کو یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز.